السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ التحریم کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، لما کیوں، تحرم حرام کیا آپ نے، ما اس چیز کو جو احل اللہ حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لکا آپ کے لیے، تبتغی آپ چاہتے ہیں، مرضاتہ راضی کرنا، ازواجک اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے آپ کی اس غلطی کو۔ یہاں پہ ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر روزانہ شہد تناول فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے مل کے یہ سوچا کہ زینب کو یہ شرف کیوں حاصل ہو، کسی ترکیب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد سے متنفر کیا جائے۔ چنانچہ دونوں نے طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس بھی آئیں وہ کہہ دے کہ حضرت آج آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، کیا آپ نے مغافیر تناول فرمائی ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے وہی بات کہی جو طے ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں نے زینب کے پاس سے شہد استعمال کیا ہے۔ تو عرض کی گئی ممکن ہے کہ مکھیوں نے عرفت کا رس چوسا ہو۔ مغافیر ایک قسم کا گون تھا بدبودار جو عرفت درخت سے نکلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدبودار چیز نہایت ناپسند تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ حضرت حفصہ کو یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ یا ایھا النبی، اے نبی، لما کیوں، تحرم حرام کیا آپ نے، ما اس شہد کو جو احل اللہ حلال فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، لگا آپ کے لیے، تبتغی آپ چاہتے ہیں، مرضاتہ راضی کرنا، ازواجک اپنی بیویوں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے آپ کی اس غلطی کو۔ قد تحقیق، فرض اللہ مقرر کر دیا، لازم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، تحلتا کھول دینا، ایمانکم اپنی قسموں کو، واللہ یعنی اپنی قسموں کو، اللہ تعالیٰ نے ایسی قسموں کو توڑنے کی اجازت دے دی ہے جو ترک حلال پر کھائی گئی ہوں، یعنی حلال چیزوں کو چھوڑنے پر کھائی گئی ہوں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، مولاکم تمہارا ناصر و مددگار ہے، یعنی تمہارا دوست ہے جو ایسی مشکل صورتوں میں آسانی کا راستہ بتاتا ہے۔ بے شک وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم والا حکمت والا ہے بے شک۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو جب اسر النبی چھپکے سے کہی نبی نے، الی بعض ازواجہ اپنی ایک بیوی کو، یعنی اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کو، حدیثہ بات۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اس وقت کو یاد کرو جب چھپکے سے کہی، حدیثہ کا مطلب پہلے بھی کر سکتے ہیں بات، یعنی جب چھپکے سے کہی بات اپنی بیویوں میں سے بعض کو، یعنی ایک کو، فلما پس جب نبأت خبر دے دی، زوجہ نے، بھی اس بات کی، یعنی دوسری زوجہ کو بتا دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ اور ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، علیہ آپ کے سامنے، عرفہ جتا دیا یعنی بتا دیا نبی نے، بعدہ اس بات کا بعض حصہ اپنی زوجہ کو، وَأَعْرَضَ اور اعراض کیا یعنی نہ جتلایا، عن بعد حصہ کو۔ فلما پس جب نبأہا خبر دی نبی نے زوجہ کو اس بات کی، قالت زوجہ پوچھنے لگی، من کس نے، انبأکا خبر دی آپ کو، ھذا اس بات کی، قالا آپ نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر خبر دی مجھے علم والے خبردار یعنی اللہ تعالی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو منع فرمایا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی، لیکن پہلے سے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان یہ بات طے ہو چکی تھی، تو اس لیے حضرت حفصہ سے نہ رہا گیا اور انہوں نے اس کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس راز
کو افشا کرنے پر آگاہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو جتا دیا کہ تم نے فلاں بات ظاہر کر دی ہے، مگر کچھ حصہ نہ جتلایا اور اس سے اعراض فرمایا تاکہ وہ زیادہ شرمسار نہ ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ کو اے نبی، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں نے یہ راز فاش کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علیم و خبیر نے بتایا ہے، یعنی علم والے خبردار نے مجھے بتایا ہے۔ پھر سے دیکھیں، یا ایھا النبی، اے نبی، لما کیوں تحرمو حرام کیا آپ نے، ما اس شہد کو جو احل اللہ حلال فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، لکا آپ کے لیے، تبتغی کیا آپ چاہتے ہیں، مرضات ازواجک راضی کرنا اپنی زوجہ کو، یعنی اپنی ازواج کو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ بے شک قد فرض اللہ تحقیق مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، تحلتا کھول دینا، ایمانکم اپنی قسموں کو، اللہ اور اللہ تعالیٰ مولاکم تمہارا دوست ہے، یعنی تمہارا مددگار ہے، وہو العلیم الحکیم اور وہ حکمت والا، یعنی علم والا حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ اور اس وقت کو یاد کرو جب چھپے سے کہی نبی نے، إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ اپنی زوجہ میں سے ایک زوجہ کو، حدیثا ایک بات، یعنی اپنی ازواج میں سے بعض کو ایک بات، فَلَمَّا نَبَّأَتْ پس جب خبر دے دی زوجہ نے بھی اس بات کی دوسری زوجہ کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ اور ظاہر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، علیہ آپ کے سامنے، عرفہ جتا دیا نبی نے، بعدہ بات کا بعض حصہ زوجہ کے سامنے، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ اور اعراض کیا بات کے بعض حصے سے، یعنی تاکہ وہ زیادہ شرمسار نہ ہو۔ فلما پس جب نبأہا خبر دے دی، یعنی بتا دیا نبی نے زوجہ کو بھی اس بات کے بارے میں، قالت زوجہ پوچھنے لگی، من انبأک کس نے خبر دی آپ کو، ھذا اس بات کی، قالا فرمایا آپ نے، نبأنی العلیم الخبیر خبر دی مجھے علم والے خبردار نے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، پھر آتے ہیں ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔